پھر وہ آخر کا لے کے جائے گا حق کی طرح کا. اور سوال آ بیٹا آپ کر چکے ہیں, کسی اور کا سوال پہلے ہو تو بہتر. جی سر, یہ ایک تو ریزسٹنس کی بات ہوئی کہ کوئی اچھی بات کرے تو اس کو ریزسٹنس تو فیل ہوگی, اور اس کو کیا کرنا چاہیے. سر ایک پہلو یہ بھی ہے تصویر کا, دوسرا رخ کہ ایک بندے کو ایک چیز پتہ ہی نہیں ہے اور وہ تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے, اور زور و شور سے وہ لگا بھی ہوا ہے, کلاس میں بھی صبح سویرے لگا ہوا ہے, اور ویسے بھی اس کو سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں پتہ, آپ نے نہیں کرنی, لیکن پھر بھی وہ اس بات کو بیس بنا کے کہ تبلیغ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے جتنا بھی آپ کو پتہ ہے, بے شک پورا پتہ ہے آدھا پتہ ہے. وہ ریزسٹنس ہم کیسے اس کو دیں اور کیسے اس کو سمجھایا جا سکے کہ وہ غلط بات تاکہ نہ آئے باہر. دیکھیے 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈس ریگارڈ کر کے بالکل اپنے آپ کو اس سے کاٹ لیں. ایک ہو سکتی ہے کہ آپ انگیج کریں اپنے آپ کو اور کسی نہ کسی حوالے سے اس سے آپ کی گفتگو ہو. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے سامنے اس سے گفتگو کر کے یہ ثابت کریں کہ وہ غلط ہے. پہلا اور تیسرا آپشن دونوں نامناسب ہیں. سب کے سامنے اس کو ثابت کرنا کہ وہ غلط ہے دعوت حکمت کے منافی اگینسٹ, لیکن اس کو انگیج کرنا, اس سے ایک تعلق پیدا کرنا, اور اس کے لیے اس کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دینا. اگر کسی بڑے شخص کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو, تم بس یہ بتاؤ کہ کلمہ کیسے پڑھنا چاہیے, یا ہاتھ نماز پہ کہاں باندھنے چاہیے, یا بائیں سے اونچے ہو یا نیچے ہو, اور یہ اس کی دعوت ساری دعوت ہے اس کے لیے. اگر میں اس پہ بحث کرتا ہوں کہ یہ دعوت غلط ہے تو واٹ ڈو آئی گیو, اس کی جگہ ہونا یہ چاہیے کہ میں اس کو جو اصل دعوت ہے اس سے متعارف کراؤں, جس کے لیے اگر زبانی طور پر وہ نہیں ہو سکتا تو میں اسے کوئی پڑھنے کو تو ایسے مختصر سی 10-20 صفحے کی جس کے اندر کسی ایک موضوع پر ڈسکس کیا گیا ہو کوللی, بجائے اس کو چیلنج کرنے کے. جب آپ یہ کریں گے تو سوچنے پر آمادہ ہوگا. ممکن ہے کہ وہ آپ کے سامنے اعتراف نہ کرے اپنی غلطی کا, آپ اس پہ اصرار بھی نہ کریں. یعنی آپ کو کیوں یہ شوق ہو کہ وہ غلطی کا اعتراف کرے, آپ کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات پہنچے. اگر وہ بات پہنچ رہی ہے, اس پہ اثر کر رہی ہے, ویل اینڈ گڈ, ڈزنٹ میٹر even if he keeps on doing what he is doing. اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کو کلمہ نہیں سکھاتے, یہ کم از کم یہ کام تو کر رہا ہے, that much, but he thinks this is the only dawah, it's wrong. Now that will change gradually with the increase of knowledge and exposure. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ سب کا سب پیدائشی طور پر سوچ کے آئے تھے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ Myself and each one of you at one point were at 0. But Allah guided and gradually you increase your understanding till you think Islam means a continuous movement for change. Islam means totality. Islam means that you are there to change society and not just a few rituals and worship. یہ جو آپ کا اپروچ پہنچا ہے وہ فرسٹ ڈے پیدا ہو گیا تھا. جو بیٹھے آپ کے اساتذہ یہاں پہ, کوئی میں سے بتا دیتے مجھے اللہ کو حضرت جانتے ہوئے کہ یہ اپنے بچپن میں یا اپنے فرسٹ ایئر MBBS میں جو آج ہیں وہ تھے, اگر وہ جانتے کیا بری بات ہے. You don't have to offend or alienate or insult, but try to appreciate and try to increase quantum of knowledge with a very sympathetic, loving approach. And that's how dawah spreads. بیٹے آپ پیچھے کہہ رہے تھے. جی سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ایک دعوت دینے والا ہے اس کا اپنا کریکٹر کا سٹیٹس کیسا ہونا چاہیے اور اس کو اپنا کریکٹر امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جی مجھے یہ بتائیے کہ جب قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا تو کیا شروع سے آخر تک جو احکامات آئے ہیں قرآن کریم میں سب رسول پاک کو معلوم تھے؟ آخری مثال کون ہے؟ اللہ کے رسول کی مثال ہے. جتنے حصہ ہم کو معلوم ہوا
اپنا حصہ انہوں نے عمل کیا اور پیش کیا. 13 سال تک چلتا رہا سفر مکے، 10 سال مدینے، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب تمہاری ضرورت نہیں رہی ہمیں، تم واپس آنے والے ہو. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جس نے 3 کتابیں پڑھ لی ہیں وہ دعوت سمجھ گیا، یا ایک پڑھی ہے وہ سمجھ گیا؟ اس سے کنٹینیوس پروسیس. اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کس مرحلے میں آپ دعوت دینا شروع کریں گے اور کیا ہوگا. Whatever we know, we are accountable for that only, nothing more than that. تو اگر آپ نے چند موضوعات سے پڑھا ہے، اس کے لیے آپ prepared ہیں، go ahead and do that. And when someone raises a question outside that area, say very plainly, I'm sorry, I don't know about it. I'm like you. Let's learn together. And go back to Quran, go back to Sirah, go back to some books, some scholars and find out. جب آپ یہ رویہ رکھیں گے تو یہ ہوگا وہ جو دعوت کے اندر گرو کرنے کا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں 3 ورکشاپ کرنے کے بعد اب میں ہر بات کا جواب دینے کے لیے اکوپ ہو گیا ہوں، سب ٹیکنیکس آ گئے ہیں مجھے کمیونیکیشن کے، تو یہ ہماری غلطی ہوگی. کوئی اور سوال؟ جی سر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ساتھی جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا نالج اسلام کا ہمارے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں وہ سستی کر جاتے ہیں یا کیا ہے، تو وہ اس سائڈ پہ نہیں آتے. تو آپ ان کے سامنے ایسی سچویشن ان کے سامنے آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، کس طرح آپ ان کی دعویٰ کریں، کس طرح آپ ان کو سمجھائیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں ایک میتھڈ بتایا ہے، وہ میتھڈ ہے سوالات کا. اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے حالات میں آپ بہت پولائٹلی سمجھنے کے طور پر، ناٹ فار چیلنجنگ بٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بعض اوقات ہوتا ہے کلاس کے اندر کہ ایک طالب علم نے وہ چیپٹر پڑھا ہوا ہے، استاد پڑھانے جا رہا ہے اور وہ سوال کرتا ہے، استاد کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ چیلنج کر رہا ہے. It's not like that. It depends on how you are raising the question. تو اگر آپ ایسے افراد سے جو آپ گھر میں زیادہ جانتے ہیں ایسے مواقع پر اس طرح کا سوال کریں کہ آپ یہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں، they will be persuaded to speak up and talk about what they were avoiding. So you can bring them in discussion and dialogue by using a persuasive method through question. وہ ایک آدمی آہستہ آہستہ سیکھتا ہے فن. یہ ضروری ہے کہ ہر ایک اس فن کو فوراً سیکھ جائے. سوال کرنا بھی ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے. سوال کس طرح سے کیا جائے کہ آدمی اوفینڈ ہو اور جو آپ چاہتے ہیں وہ چیز ہو سکے. قرآن پاک بہت سے مقامات پہ سوال کرتا ہے ہم سے، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم محسوس نہیں کرتے، کیا تم ایسی قوم ہو، کیا تم ویسی قوم ہو. مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسپلور کیا جائے. اٹ از ناٹ انسلٹنگ بٹ اٹ از پرسویڈنگ. تو یہ ایک طریقہ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کی دعوت ہے کہ ان کو لوگ اس کے لیے کافا اسلام میں پورے داخل ہو. اسلام بھی مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں نظام تعلیم، سیاست، معیشت، جہاد سارا کچھ شامل ہے. لیکن ایک انسان کے فرد کے لیے متعلق شعبوں میں کافی تسلی بخش معلومات ہونا اور ان میں سے ہر ایک میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے. تو اگر ہم بحیثیت ڈاکٹر باقی شعبوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں ان کی اہمیت، لیکن اپنے آپ کو خدمت خلق پر مرکوز کر لیں، فوکس کر لیں، تو کیا ہم اسلام کے بنیادی تقاضے کو پورا کر دیں گے اور اللہ کے سامنے ظہور ہو سکتے ہیں؟ اس کا انسان اس پر ہے کہ آپ کے خیال میں خدمت خلق کا مطلب کیا؟ خدمت خلق ہو سکتی ہے سیلاب زدگان کو مکان فراہم کر کے، دوا دے کر، لباس دے کر، غذا دے کر، قرآن پاک کی تعلیم سکھا کر، صفائی کے اصول سکھا کر. خدمت خلق کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوا مفت کسی کو فراہم کریں. خدمت خلق جو ہے وہ خود ایک وسیع تصور ہے، اس میں ہر وہ چیز ہمیں جو اسلام کہتا ہے. اگر آپ کسی کو ایک بھلی بات سکھا رہے ہیں خدمت خلق ہے. اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں قرآن پاک کے
فلاں حصے کا جو کہ آپ نے سنا ہے مطلب یہ خدمت خلق ہے، یعنی ہمارا یہ خیال خدمت خلق کا مطلب کسی اندھے یا لنگڑے یا زخمی شخص کو دوا دے دینا یا اس کی بیماری کو دور کر دینا ہے، یہ ہمارا اپنا ایک محدود تصور ہے۔ خدمت خلق includes every possible thing under the sky۔ محض سیلاب زدگان زلزلے والوں کے امداد سے خدمت خلق نہیں ہے۔ خدمت خلق یہ بھی ہے کہ آپ کی زوردار آواز سے آپ کا پڑوسی پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کی آواز بہت زوردار ہے، ہر وقت آپ گرجتے رہتے ہیں اور پڑوسی پریشان ہوتا ہے اس سے، تو یہ اس کے حق کا ضائع کرنا ہے۔ یہ خدمت خلق ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں۔ وہ خدمت خلق خود جو ہے وہ ایک کمپریہنسو تعلیم ہے اسلام، اور اس کو محض ہم زندگاہوں تک محدود نہیں کر سکتے۔ کوئی اور سوال آپ سے؟ جی اگر خدمت خلق کے کیٹیگری بنائے جائیں تو سب سے ٹاپ پہ جو خدمت خلق ہے وہ یہی ہے کہ کسی انسان کو اللہ کی عذاب سے بچایا جائے، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ صحیح کہا، صحیح بات کہی آپ نے۔ دیکھیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے محفوظ کرو، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ کام نہ ہو جن کے اندر اخلاق خرائی پائی جاتی ہے اور جو آخر کار آدمی کو کھینچ کے جہنم تک لے جائیں۔ گویا یہ بھی خدمت خلق کا ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو صحیح راستے پہ لے کر کے آئیں، ان کو سمجھائیں کہ دین کیا کہتا ہے، ان کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی اور روحانی صحت کس طرح برقرار رہ سکتی ہے، اور وہ کس طرح سے اس دنیا میں اور آخرت میں ایک کامیاب فرد بن سکتے ہیں۔ یہ کام خدمت خلق کا جو ہے یہ کسی دوسرے کام سے کم تر نہیں ہے۔ کوئی اور سوال آپ میں سے کسی کا؟ جی بیٹا۔ سر جی اے اور بی دو بند ہوں گے، اے اگرچہ غلطی میں ہے لیکن وہ اکثریت میں ہے، اس طرح بی جو اگرچہ ٹھیک ہے لیکن لوگوں نے پروجیکٹ ایسا کیا ہے کہ وہ غلط ہے۔ اب اگر بی دلیل کے ساتھ یہ بھی یہ ثابت کرے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن وہ اسٹیٹ آف بنر میں ہوتا ہے، تو یہ اسٹیٹ آف بنر کیسے بول کر کیا جائے؟ دیکھیے عام طور میں ایسا ہوتا ہے کہ حق اکثریت میں بہت کم پایا گیا ہے۔ حق کی بات جو ہے کیونکہ اس کے لیے آدمی کو قربانی کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہی لوگ اس کو شیار کرتے ہیں جن میں یہ گٹس پائے جائے کہ حق کے لیے قائم رہ سکیں۔ جو شروع میں آپ نے قرآن پاک کی ایک صورت سنی ہے چھوٹی سی والعصر، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ حق کی بات کو کہتے رہیں ہر دور کے اندر، تواصی بالحق تواصی بالصبر۔ گویا یہ خیال کہ جیسے آپ نے دین کی دعوت دی اور ایک ریفرینڈم کی شکل میں لوگوں نے سب نے کہا کہ ہم مان گئے آپ کے بارے میں، یہ ہماری خام خیال ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس صورتحال کے لیے ہمیشہ آپ آمادہ رہیں۔ مجھے بتائیے کہ انبیاء کرام کی دعوت شروع سے آخر تک ملتی وہ ایک تھی اللہ کی بندگی، لیکن آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے قرآن کریم کے اندر جن لوگوں کو وہ دعوت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بہت کچھ اللہ دے گا اگر تم ساتھ دیتے ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ تم اور تمہارا رب جائے جا کر کے جنگ کرے، ہم یہاں بیٹھے آرام سے مشاہدہ کریں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ بنتا فرق ہوگا، تم اور تمہارا رب جائے جا کے لڑے، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے۔ گویا کہ انسانی فطرت کچھ نوعیت کی ہو رہی ہے کہ بہت سے مواقع پر آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثریت جو ہے وہ آپ کے ساتھ وفاداری ہوتی، لیکن کیا اسے آپ چھوڑ دیں، اسے غرق ہونے دیں؟ نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو دعوت دیتے رہیں حتیٰ کہ آپ کی اقلیت اکثر متدر ہو جائے۔ قرآن پاک کا اصول یہ کہ اگر آپ 10 اچھے افراد ہیں تو آپ 100 پر غالب ہیں، اگر آپ 100 ہیں تو 1000 پر غالب ہیں۔
سورہ انفال کے اندر 67 اور 68 آیت انفال کی یہ کہتی ہے اگر تم 20 صابر لوگ ہو تو 200 پر غالب ہو، اگر 100 تو 1000 پر غالب ہو۔ کیا مطلب ہوا کہ آپ چاہے تعداد میں کم ہو لیکن اگر آپ کی دعوت حق کی ہے، اگر آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جان دینے کو آمادہ ہیں، تو 200 افراد آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، وہ 200 افراد آپ کے سامنے میدان چھوڑ دیں۔ اس لیے قرآن کریم کو اپنا ذریعہ بنائیے، اس میں جوابات تلاش کیجیے، دیکھیے کہ جو سوال ذہن میں آپ کے آتے ہیں ان کے جواب سب وہاں پر پہلے سے موجود ہیں۔ جی سر قرآن پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر کہا گیا کہ آپ کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جی تو سر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، کہ دلوں میں ایمان کی روشنی رکھی ہوئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کب تک انہیں تبلیغ کرتے رہیں گے، کہ لگاتار تبلیغ کرتے رہیں گے یا پھر صرف ان کو ایک ہی دفعہ تبلیغ کر کے ان کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے؟ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ان پر وکیل نہیں بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاؤ، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی جانب سے پوری کوشش کرتے رہو، نتائج اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک کوتوال کیا کرتا ہے، ایک SHO کیا کرتا ہے، سپرنٹ کیا کرتا ہے، وہ اپنے حقوق کو نافذ کر کے چھوڑتا ہے۔ اگر اسے کسی گرفتار کرنا ہے اس کا بغیر نہیں مانتا۔ نبی ایسا نہیں ہے کوتوال نہ سپرنٹ پولیس ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اچھے انداز سے اپنے عمل کے ذریعے ان کو بار بار دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے وراثت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت ایک دفعہ نہیں ہوگی بلکہ بالصبر ہوگی، مستقل طور پہ ہوگی، بار بار ہوگی۔ اس سب کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں، یہ ہے کہ آپ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں جو کچھ بھی بات بار بار پیش کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں ہر چیز سے، وہ آپ کرتے رہیے، لیکن اس غم میں نہ بھولیں کہ اس سب کے باوجود 3 افراد ہیں، 300 افراد ہیں، not 10,000۔ کیوں نہیں بڑھ گیا تعداد؟ کیوں نہیں سب سے مسلمان ہو گئے؟ not that number counts۔ اگر 300 افراد ہیں، 313 افراد ہیں، 2-4 اوپر نیچے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، بلکہ اپنا کام آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی بات کو صحیح طرح سے پیش کرتے ہیں۔ تو جو چیز آپ کے سوچنے کی ہے کہ آپ نے کہاں تک اپنی بات کے لیے ہوم ورک کیا، کہاں تک آپ نے پوری اسٹریٹجی تیار کی کہ فلاں صاحب جو ہر وقت لطیفے بازی ہی کرتے رہتے ہیں، طنز کرتے رہتے ہیں، چھیڑتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، ان سے میں کس طرح بات کروں، کیسے وہ میرا مذاق نہیں اڑائیں، بات سن لیں۔ جب آپ یہ حکمت عملی بنائیں گے کامیاب ہوگی، جب آپ بغیر اس کے جائیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ بات کہہ کے چھوڑ دیں، بات آپ کو مسلسل کرنی ہے اور ہر موقع پہ سوچنا ہے کہ اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے جبھی دعوت کامیاب ہو سکتی ہے۔ آخری سوال آپ وقت ہو گیا اور کچھ باقی سر قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کسی قوم پہ اس وقت عذاب نہیں ڈالتے جب تک کہ ان کی حجت پوری نہیں کی جاتی۔ پہلی بات سر، اب ایک شخص مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے پیدائشی مسلمان ہے یا وہ بعد مسلمان ہوا ہے، وہ اپنے ٹریک سے ہٹ رہا ہے، بعد میں سینس ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی شخص مار دیتا ہے یا غیر مسلم سمجھ کے یا سمجھتا ہے کہ یہ منافق ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے اس شخص پہ حجت پوری کرنی چاہیے، جبکہ حدیث پاک کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی یہودی یہ سنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں، صرف سنتا ہے اور اس بات کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر مرے گا۔ تو اگر وہ شخص اس شخص کو مارا جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے تو اس پہ حجت تمام کرنے کا کیا مطلب، اس میں کیا ذکر ہے؟ بہت شکریہ۔ اگر آپ صرف بات یہاں تک رکھیں کہ حجت تمام کیسے ہونی چاہیے تو شاید سوال زیادہ عملی ہو۔ یہ فیصلہ کرنا کہ ایک منافق، ایک فاسق، ایک مومن کس طرح مارا گیا اور اب کہاں پایا جاتا ہے، نہ اسلام مطالبہ کرتا ہے آپ سے اور مجھ سے، نہ یہ کہتا ہے فیصلہ میرے آپ میں کرنے کا۔
یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کرنے کا فیصلہ ہے، نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو اختیار ہے کہ منافق کو، فاسق کو، مومن کو کہاں بھیجوں۔ کیا اس بات کی گارنٹی آپ کے پاس یا میرے پاس ہے کہ ایک شخص صبح سے شام تک اسلام کی مکمل پیروی کرتا ہے اور بظاہر مسلمان مرتا ہے تو لازماً جنت ہی میں گارنٹی ہے کوئی؟ جب یہ گارنٹی نہیں ہے تو پھر یہ سوال کرنا کہ وہ پہلے منافق تھا بعد میں نہیں رہا، یا پہلے تھا یا کچھ اور ہو گیا، اب انجام کار کیا ہوگا، یہ ایک irrelevant سوال، irrelevant اپروچ ہے۔ ہاں یہ سوال لازمی ہونا چاہیے کہ اقامہ حجت کیسے ہوگی، how we will say we have done our job and now it's your decision۔ اس کے لیے جو یہ بات حدیث میں آئی ہے بالکل صحیح بات کہی گئی ہے کہ نہ صرف اس دور میں بلکہ آج کے دور میں کیا کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی بدھسٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آئی ٹی تک ایکسیس نہیں ہے، نہ اس نے کبھی اخبار دیکھا ہے، نہ کبھی ٹی وی کا نام سنا ہے، نہ اس نے کبھی نیٹ کا نام سنا ہے، نہ اس کو معلوم ہے کہ موبائل نام کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب تو گائے بھینسیں موبائل استعمال کرتی ہیں انسانوں کے علاوہ۔ تو یہ تو جو دور ہے اس کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے نہیں معلوم کیا کہ تو ایکسیس ٹو نالج از نو مور اے پرابلم ایٹ آل۔ اس بنا پر اگر چیزیں اویلیبل ہیں اور آپ نے اویلیبل کر دی ہیں، آپ جو یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں 70-80 نوجوان، 100 نوجوان، آج میں کتنے، اگر آپ میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا بلاگ، اپنا ایک اسپیس پہ جا کر کے سائبر اسپیس میں جگہ بنا لی ہے اپنی ہے، یا ایک نہیں 5 بنا لی ہے جن میں آپ اسلام کے معلومات دے رہے ہیں، تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا۔ اگر آپ محض بد دعائیں کر رہے ہیں ان 200 آؤٹ لیٹس کے بارے میں جو اسلام کے بارے میں غلط معلومات دیتے ہیں، تو خاص اتمام حجت ہو گئی۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈو یور بیسٹ ان پریزنٹنگ یور میسج ٹو ادرس۔ اف وی ہیو ڈن دیٹ پرفیکٹلی ہو گئی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے خیال میں اتمام حجت یہ ہو کہ وہ آدھے گھنٹے تقریر کرے جب ہوگی، ایک کے خیال میں 5 منٹ ہو سکتے ہیں، ایک کے خیال میں 1 جملہ ہو سکتا ہے۔ all these will be variations of اتمام حجت۔ حدیث نہیں کہتی کہ کہو لا الہ الا اللہ کافی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ باقی میں کچھ نہ کروں چونکہ حدیث کہتی ہے؟ نہیں، جہاں حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پورے کے پورے دین کو حاصل کرو، محض اللہ کو نہیں کہتا، which means no conflict between the two but correlationship. Both taken separately cannot be understood. I must take both of them to get their true meaning. تو اتمام حجت کے لیے کم از کم آپ کے پاس یہ کہنے کا موقع ہونا چاہیے کہ اس آئی ٹی کے دور میں ہم میں سے ہر ایک نے 200 آؤٹ لیٹ قائم کر دیے ہیں جس پہ ہم دن رات اپلوڈ کرتے ہیں معلومات۔ اب ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، وہ مانتے ہیں نہ مانتے۔ جب آپ یہ نہ کریں اور محض آپ نے ایک 20 صفحے کی کتاب کسی کو پکڑا دی، اس نے وہ جا کر کے رکھ دی، کہیں پر نہ پڑھی، نہ آپ نے کہیں پوچھا اس سے، اس کا نام اتمام حجت ہوگا؟ نو، اٹ وونٹ بی اتمام حجت۔ یہ تو محض آپ نے ایک بوجھ ڈال دیا نا، اور یہ بتا دیا کہ میرے خلاف پڑھنے کو دیجیے فلاں شخص کو، وہ پڑھ لے گا اپنے آپ۔ دیٹس ناٹ اتمام حجت۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ we do at our level best everything, then leave it to Allah ta'ala۔ جی آپ سے How should we counter the person when tell him about when we teach him about Islam? We say him that offer salam in this way. He said no, I have heard it or I have seen somebody doing it in that way. How should we? What should we say to him?
You see, your question relates with how to respond to criticism on Islam or Muslims that they practice Islam in different ways. This is the question. You see, it's not difficult at all. The answer is very, very simple. You don't have to ask people about it, but go to the text of Ahadith Sahiha in Bukhari, go for the chapter of Salah and try to find out how Hadith Sahih tells you about making prayer. Abu Hamid As-Sa'idi reports, this is the way Prophet prayed, and tells that you should put your hands on your navel and pray in this manner. In same chapter, Abu Musa al-Ashari reports that you raise your hands up to your earlobes, tie your hands when you are going for ruku or getting up, again raise your hands, which you call Rafa'il then. And both ahadiths are in same chapter of Bukhari, not two chapters separately. Which means, if Prophet ﷺ has used more than one ways of doing a thing, then it's legitimate and without any conflict or contradiction, those ways are correct. Imam Malik, who is known as Imam of Medina, used to pray by leaving his both hands on both sides. No one ever said, why you don't follow Musa al-Ashari or Abu Hamid As-Sa'idi's report? He knew all those hadiths. The problem is, Muhaddithin and Fuqaha, they use various parameters on hadith. For example, what was the last act of the Prophet, peace be upon him? What was most common done by him? On that criteria, one may say last act was to bind hands. Other may say no, since he did by leaving hands on sides even once, that is conclusive evidence for me of Sunnah, and none can say he is wrong. Therefore, the beauty of Islam is it provides for more than one possibilities without any contradiction or conflict, and that makes it more universal, more applicable. For example, if one of your patients has a muscular pull down in a way that he cannot move his hand, a frozen arm which cannot move up and remains on both sides, you want him to pray with a feeling of guilt that I am doing it wrong, or he should pray with clean heart, Prophet did it, nothing wrong in it. Apply hadith in actual life situation. If things take place today in a different manner, will this hadith provide base for that or not? If it provides, this is the beauty of flexibility of Sunnah. Unfortunately, those who are not knowledgeable, yet they claim they are knowledgeable, insist whatever their school of thought has taught them is ultimate truth. And that is wrong. It's against the intent of Allah subhanahu wa ta'ala. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala provides us examples where you could have more than one very clear interpretations. Allah knew Arabic more than Arabs. Allah could send a Quran in Arabic which no one can interpret otherwise, but only one interpretation. Why the Quran was sent in that manner? Simple reason. For the room to disagree, room for options, room for interpretation, room for progress. Progress depends when you look on issues from a critical viewpoint from different angles. If you have only one single tunnel vision, you can never progress. Therefore, differences for me are no problem at all.
सेट चल रही है मेरे हिसाब से, ठीक ठीक है। By the way, I have an email, very simple. First part of my name, ANIS, at my university's name, RIPHAH.edu.pk. If you have any question, any help you need, just feel free. I check my email every day. anis@rifa.edu.pk.